بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف کمرے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور دوسری طرف شہزاد کی شادی کے دن بھی قریب آ چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے بات کرنا چاہی لیکن بے سود۔ میں نے شہزاد سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات سب سے چھپ کر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ بھی میرے انتظار میں پہلے ہی موجود تھا۔ اس دشمن جاں کو دیکھتے ہی میں اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد آج پھر ہم ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، لیکن فرق اب یہ تھا کہ وہی شہزاد جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا اب میرے لیے جیسا بیگانہ ہو۔ میں نے اپنے آپ سے سنبھالتے ہوئے شہزاد سے کہا کہ اب میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، ہم سب سے چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے چپ کروا دیا۔ میری گردن پہ اپنے پیار کی نشانی سپرد کرتے ہوئے اس نے مجھے خود میں بیچ دیا۔ میں بھی برسوں سے اس کے پیار کی پیاسی تھی، اس میں مدہوش ہوتی چلی گئی اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ اس رات میں نے شہزاد کو پا لیا اور اس نے مجھے۔ میں تو جیسے ہی اپنے غم ہی بھول گئی تھی۔ شہزاد نے مجھے تسلی دی کہ وہ صبح ہی اپنے ابو سے بات کرے گا اور مہوش کے ساتھ رشتہ ختم کر دے گا۔ میں اس کی بات سن کے پرسکون ہو گئی اور اس کی باہوں میں جھوم گئی۔ پھر شہزاد نے جلدی سے مجھے اپنے گھر چھوڑا اور جو کہ بالکل ساتھ ہی تھا اور واپس چلا گیا۔ میں گھر آئی تو سب ویسے ہی سو رہے تھے۔ میں بھی آہستہ سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کتنی خوش نصیب ہوں میں کہ جسے بچپن میں اتنا پیار کیا اور میں نے اسے پا لیا اور اس کے خیالوں میں گم ہو کر نہ جانے کب خوابوں کی نگری میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، ایک عجیب سے شور سے آنکھ کھلی کہ میرے منہ پر زوردار تھپڑ لگا۔ ہوش آ کر دیکھا تو سامنے امی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ امی نے جو مجھے بتایا وہ سن کر میرے جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ شہزاد نے صبح اٹھتے ہی ماموں سے ہمارے بارے میں بات کی، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان گرما گرمی بہت بڑھ گئی اور شہزاد کو گھر سے نکل جانے کا کہا گیا۔ مامی نے بہت روکا کہ ہمارا بیٹا ہے، اسے گھر سے نہ نکالیں، لیکن پاس کھڑی مہوش کی امی نے جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور کہا کہ اسی سے اس کی عقل ٹھکانے لگے گی اور عشق کا بھوت اتر جائے گا۔ امی کا رو رو کے برا حال ہو گیا، لیکن ماموں نے ایک نہ سنی اور شہزاد کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ شہزاد کا گھر سے باہر نکلنا تھا کہ مامی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں زمین پر گر گئیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، اس لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ میں پیاس میں کتنی خود غرض ہو گئی تھی اور اس کی حرکت کی وجہ سے آج اس کی ماں کا یہ حال ہے۔ ماموں شہزاد سے نفرت کر گئے تھے اور مجھ سے میری امی۔ وہ 2 دن میری زندگی میں کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ ان دونوں میں نے بہت بار شہزاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار مجھے مایوسی دی اور ان سب کا قصوروار مجھے ٹھہرایا، جبکہ میں نے اس کو تو اس کے پیار کو ہمیشہ مانگا تھا۔ لیکن یہ شاید میری ہی بد نصیبی تھی کہ پیار حاصل کرتے کرتے میں نے اس کی نفرت اپنے نام کر لی۔ نماز پڑھتی تھی اور روز مامی کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا رب مجھ پر کرم کر اور میری مامی کو مجھ سے راضی کر دے۔ نماز میں ہی میرا معمول بن گیا تھا اور میں نے جائے نماز پر پڑھی سارا دن گزار دیتی تھی۔ اچانک ایک دن امی نے بتایا کہ مامی اب خطرے سے باہر ہیں اور ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ میں وہیں رب کے حضور سجود ہوئی اور شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے امی سے ہسپتال جانے کی ضد کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر میں نے ان کو رو رو کر رب کا واسطہ دیا اور معافی مانگی۔ آخر ماں تھی، کب تک بیٹی کو تڑپاتی دیتی، اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر شہزاد پر پڑی، جو مجھے دیکھتے ہی نفرت آنکھوں سے لیے منہ ایک طرف کر گیا اور اس کا ایسا کرنا میرے دل کو چیر گیا۔ لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے مامی کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس سے معافی مانگی۔ مامی نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے معاف کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ سب نارمل ہو چکے تھے اور مامی کو گھر لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ میں نے ایک نظر شہزاد کی طرف دیکھا، جو کہ ان سب میں ابھی بھی مجھے صرف قصوروار سمجھتا تھا، لیکن ان سب میں میرا کیا قصور تھا، یہ میں نے آج تک نہ جان سکی کہ شہزاد نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ بس اتنا ہی پیار اور یقین مجھ پر رکھتا تھا، شاید اس کا دل بھر